کہتے ہیں پٹھان کوٹ کے واقعے کی۔ پٹھان کوٹ 2 جنوری 2016 کو ہوتا ہے اور یہ ایئر بیس ہے، ایئر فورس بیس بھارت کا۔ اور بھارت کی کہانی کے مطابق 6 پاکستانی بقول ان کے دہشت گرد آتے ہیں اور پٹھان ایئر فورس بیس پہ حملہ کرتے ہیں اور بہت تباہی مچاتے ہیں۔ اب کہانی کچھ یہ ہے کہ جو ہی یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہم بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول صاحب، وہ ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ ان کے ساتھ وہ رابطہ قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کی طرف سے ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب 5 جنوری کو جاتے ہیں کولمبو سری لنکا اور وہاں سے وہ ٹیلی فون کرتے ہیں بھارت کے وزیر اعظم کو اور یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان بھرپور طریقے سے تعاون کرے گا اور جس نے بھی یہ دہشت گردی کی کارروائی کی ہے ان کو ہم قرار واقعی سزا دیں گے۔ اور 3 دن کے اندر 2 جنوری کو یہ واقعہ ہوتا ہے اور 3 دن کے اندر بھارت ہمارے ساتھ ساری انفارمیشن شیئر کر دیتا ہے کہ جی یہ لوگ ہیں اور یہ ثبوت ہیں، یہ شواہد ہیں اور ان پہ آپ کارروائی کریں۔ تو وہ جیش محمد کو اس کا کہتے ہیں کہ جیش محمد نے یہ کارروائی کی ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ یہ اتنا سیریس واقعہ ہوتا ہے اور 3 دن کے اندر ہمارے ساتھ یہ ساری انفارمیشن شیئر بھی ہو جاتی ہے، کچھ تو وقت لگنا چاہیے نا، لیکن بہرحال 3 دن کے اندر ہوتی ہے۔ اور پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب کو نہ جانے کیوں جلدی تھی، پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب نے جلدی میں کہہ دیا کہ ہم اپنے ISI کا ڈیلیگیشن بھجوانے کے لیے تیار ہیں ممبئی کے واقعے کے بعد۔ تو پٹھان کوٹ میں بھی ہم نے فوراً کال کیا، 5 جنوری کو ہمارے وزیر اعظم مودی صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کو یقین دلاتے ہیں۔ اب کیا ضرورت تھی اس کال کی مجھے نہیں علم، کیونکہ اگر کال کرنی ہی تھی تو پاکستان سے کر لیتے، کولمبو میں جا کر کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ بھی میرے لیے ایک تھوڑی پریشان کن سی بات ہے۔ چلیے آپ نے کال بھی کر لی، تو اس کے بعد پھر نہ جانے کیوں ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ ہم 19 فروری کو ایک FIR درج کر دیتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جس کی انیشل انفارمیشن ہمیں ملتی ہے بھارت سے، تو ان کے خلاف یہاں گجرانوالہ میں۔ دیکھیے یہ چیزیں اتنی آسانی سے ان کو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ FIR کاٹتے ہیں، اس قسم کے اقدامات لیتے ہیں، تو آپ امپلیسٹلی پہلی بات تو یہ تسلیم کر رہے ہیں ایک لحاظ سے، آپ کہتے نہیں ہیں لیکن آپ یہ تسلیم ضرور کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ پاکستان سے ہی ہوا ہے، یہیں سے لوگ گئے تھے اور جنہوں نے کروایا ہے۔ اس لیے ان معاملات میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے جو شاید ہم نے نہیں کی۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم اس بات پہ بھی ایگری کر جاتے ہیں بھارت کے ساتھ کہ جی ہم ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بھیجوائیں گے بھارت، اور وہ جا کے جو ایئر فورس بیس ہے اس کا بھی معائنہ کرے گا اور کچھ لوگوں سے بھی ملے گا۔ میں اس وقت چونکہ ہائی کمشنر تھا تو میں نے یہی رائے دی اپنی کہ آپ جلد بازی نہ کریں۔ پہلے تو میں نے FIR کے خلاف بھی کہا کہ FIR نہیں کاٹنی چاہیے ہمیں، کیونکہ اگر اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم آ رہی ہے بھارت تو وہ ان کو آنے دیں، وہ اپنا کام مکمل کر کے واپس جائیں، تو پھر شاید ہمارے پاس کچھ FIR میں کہنے کو ہوگا۔ ادروائز اس وقت تو FIR، اور پھر میرا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر SIT اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم آتی بھی ہے بھارت تو کم از کم یہ ضرور کریں کہ جو اس کا ٹرمز آف ریفرنس ہو وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ جس طرح ممبئی اٹیک کے بعد ہمارا پاکستان جوڈیشل کمیشن آیا اور یہاں وہ کوئی خاص کام نہیں کر سکا اور ایک خانہ پوری کے طور پہ آ گیا اور بھارت نے اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ معاملہ پٹھان کوٹ کے ساتھ بھی کہیں نہ ہو کہ ہماری SIT آئے یہاں پہ اور وہ خانہ پوری ہو جائے اور بھارت کہے کہ دیکھیے ہم نے تو پورا آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیا، آپ کی ٹیم کو بھی آنے دیا۔ اچھا ہوا کیا کہ ایک جو مینڈیٹ دیا گیا تھا وہ اتنا کمزور تھا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جو مین کردار تھا، مرکزی کردار اس سارے واقعے، وہ تھا ایک SP تھا بھارت کا سلوندر سنگھ،
تو جس نے یہ کلیم کیا تھا کہ یہ 6 دہشت گرد آئے، میں گاڑی میں جا رہا تھا تو انہوں نے میری گاڑی کو روکا، میرے ساتھ میرا کک تھا اور میرا ایک دوست تھا، تو ہمیں گاڑی سے نکالا اور ہماری گاڑی لے کر یہ پھر پٹھان کوٹ ایئر فورس بیس پہ گئے۔ اب ہماری ٹیم آ رہی ہے، اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم، لیکن بھارت کی جو حکومت ہے وہ ہمیں ان تینوں بندوں سے ملنے نہیں دے رہی، نہ سلوندر سنگھ سے ملاقات دے رہے ہیں، نہ ان کے کک سے، نہ ان کے دوست سے۔ تو یہ کیا، ہم کس طرح کسی کنکلوژن پہ پہنچ سکتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو پہلے تو آپ یہ دیکھیے، پھر جب ایئر فورس بیس پہ وہ گئے پٹھان کوٹ، تو اس میں بھی بہت سی پابندیاں تھیں، فل ایکسیس نہیں تھا، بہت لیمیٹڈ ایکسیس ہماری ٹیم کو دیا۔ اور جب پھر ٹیم یہ نیو دہلی آئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیسے ہوا معاملہ؟ تو بڑے ایک لحاظ سے ناراض تھے کہ جی کوئی کام کی بات نہیں ہوئی، اور یہ ویسے ہی ایک فضول سا ہمارا وزٹ تھا، نہ تو ہمیں انٹرویو کرنے دیا گیا، نہ کراس ایگزامن کرنے دیا گیا لوگوں کو، اور نہ ہمیں فل ایکسیس دی گئی ایئر فورس بیس پہ۔ تو یہ ٹیم، ہم نے یہ جلد بازی میں یہ کام بھی کیا۔ اس کے بعد ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی دوستوں کہ پٹھان کوٹ 2 جنوری کو ہوتا ہے، اور ہمارے اس وقت کے جو بھارت کے فارن سیکرٹری تھے، جو اس وقت فارن منسٹر ہیں، جے شنکر، انہوں نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا 15 جنوری کو۔ اب آبویسلی اس واقعے کی فوراً بعد تو یہ وزٹ نہیں ممکن تھا، تو وہ نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد بھارت لیت و لال سے کام لیتا رہا، وہ وزٹ کبھی بھی نہیں ہوا پھر۔ لیکن مین وائل ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ ہم نے یہاں اسلام آباد میں انفارملی بھارت کے ساتھ کمٹ کر لیا کہ ہماری جب ٹیم چلی جائے گی، اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم، تو ان کو واپس آنے دیں، تو پھر ہم یہ کریں گے کہ بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ٹیم، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ایک ڈیلیگیشن پاکستان آ سکتا ہے۔ یہ ایک انفارمل انڈرسٹینڈنگ جو ہمیں معلوم ہوا، بھارت کے میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا، اور کہ یہ ایک انفارمل انڈرسٹینڈنگ تھی۔ مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن بھارت نے اس کو ہمارے ساتھ آفیشلی ٹیک اپ کیا کہ بھئی آپ نے یہ کمٹمنٹ دی تھی، تو اب ہمارا ڈیلیگیشن کب آئے؟ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ڈیلیگیشن کیوں جائے، کیونکہ دیکھیے ان معاملات میں تو کوئی ریسیپروسٹی ضروری نہیں ہوتی، ان معاملات میں تو کوآپریشن ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ کی ٹیم وہاں جا کر کیا کرے گی؟ انہوں نے کہا کہ جو ہم لوگوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے، جو لوگ جیش محمد سے تعلق رکھتے ہیں ان کو انٹرویو کریں گے۔ ہم نے کہا اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو انٹرویو کرنے کا؟ مقدمہ تو بہرحال پاکستان میں ہی چلنا ہے اگر چلنا ہے تو۔ لیکن یہ معاملات بھی وہاں زیر بحث آئے۔ تو پاکستان نے شروع ہوئی سے میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہم نے قدم اٹھایا، ہم نے فوری طور پہ بھارت کی ہر بات ہی مان لی، اور کوئی شواہد ہی موجود نہیں ہیں۔ آپ ایک ان کے جو اپنی ان کی جو ایک سٹوری ہے، نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں، اسی پہ ہم اقدامات لیتے رہے۔ پہلے ہمارے وزیر اعظم نے یقین دہانی دلائی بھارت کے وزیر اعظم کو، اس کے بعد پھر ہم نے ایف آئی آر بھی کٹوا دی، پھر اس کے بعد جلد بازی میں ہم نے اپنی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بھی بھجوا دی بھارت۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت نے کس طرح ایک لحاظ سے ہمیں اس میں سارے معاملے میں گھیرا کہ جی وزیر اعظم مودی تو گئے تھے 25 دسمبر کو، وزیر اعظم جو اس وقت ہمارے تھے، ان کی نواسی کی شادی میں شرکت کے لیے، اور ہفتے کے بعد دیکھیے یہ واقعہ پٹھان کوٹ پہ ہو جاتا ہے، اور یہ 2 ہفتے پہلے ہو جاتا ہے جبکہ بھارت کے سیکرٹری خارجہ پاکستان کے دورے پہ آنے والے تھے۔ تو بھارت نے یہ ایک نیریٹو کریٹ کیا ہوا ہے کہ جب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات آگے چلتے ہیں تو پاکستان کی جانب سے کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے مذاکرات آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اب کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ سارے فالس فلیگ آپریشنز بھی ہیں، کیونکہ بھارت چاہتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی سنجیدہ مذاکرات کا سلسلہ چلے، کشمیر پہ کوئی بات ہو۔ بھارت چاہتا ہے کہ فوکس صرف اور صرف دہشت گردی پہ رہے تاکہ پاکستان کو انڈر پریشر رکھ سکے۔ دہشت گردی کا جہاں تک تعلقات ہے، پاکستان کی بے شمار خدشات موجود ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ یہ تمام معاملات ڈسکس کریں، لیکن بھارت صرف اور صرف جو ایشوز پاکستان کو پریشر میں رکھنے والے ہیں ان پہ بات چیت کرنا چاہتا ہے، ان پہ صرف بات چیت بھی کرنا چاہتا ہے ڈیلنگ ٹیکٹکس کے حوالے سے۔
کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ معاملات کسی طور اپنے انجام کو پہنچیں. دلچسپی صرف اس امر میں ہے کہ کسی طرح پاکستان پریشر میں رہے اور دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف یہ نیریٹو بنتا پھرے کہ جی پاکستان ابھی تک کراس بارڈر ٹیررزم میں انوالوڈ ہے, ابھی تک جو دہشت گرد ہیں وہ فریلی پاکستان میں گھوم پھر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میرا جو اس وقت میری جو کنٹینشن ہے, بھارت تو یہ چالیں چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا, آگے بھی آپ اس قسم کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہم خود بھی ایک لحاظ سے بڑی لوز بالز کھیلتے ہیں اور پھر توقع یہ رکھتے ہیں کہ دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو. اس طرح معاملات آگے نہیں چلتے. ہمیں جو ہے اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں, اور اس میں بھی ایک ایلیمنٹ رہنا چاہیے ہمارے ذہنوں میں کہ یہ فالس فلیگ آپریشنز بھی ہو سکتے ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو پچھلے سیگمنٹ میں بتایا, یہ ایلیس ڈیوڈسن کی جو کتاب ہے اس نے بڑے واضح طور پہ ممبئی اٹیک کو بھی ایک فالس فلیگ آپریشن کے, یہ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا. تو ہمیں تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط ہمارے لیے بڑی لازم ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک ہے کہ ہم فوری طور پہ جو ہے موبلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی سنسیریٹی دکھانا شروع کر دیتے ہیں. سفارتکاری میں, انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ باتیں نہیں چلتی. ٹھیک ہے, ریٹرک کی حد تک تو میں سمجھ سکتا ہوں, لیکن جب ایکچوئل چیزیں ہوتی ہیں ان میں حقائق کی بنیاد پہ چیزیں ہوتی ہیں. کس طرح ہم نے FIR کاٹی, کیا شواہد ہمیں دیے گئے, اس کے بارے میں مجھے نہیں علم, لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کچھ نہ ہمارے سے شیئر کیے گئے اور بھارت کی اپریہنشنز تھیں کہ جی یہ لوگ انوالوڈ تھے. اب وہ لوگ انوالوڈ کس طرح ہیں, کیوں ہیں, اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. تو اگر ہم انہی چیزوں کی بنیاد پہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ہے FIRs کاٹنا شروع کر دیں گے تو اس کا تو پھر کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. تو میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں, پاکستان, بھارت تو جو کرتا ہے کرتا ہی رہے گا, لیکن پاکستان میں ہمارے ہاں ایک رجحان سے یہ بن گیا ہے کہ بس جی ہم نے اب جو ہے ہر وہ کام کرنا ہے جس میں بھارت کو ہم نے خوش کرنا ہے. اس طرح معاملات آگے نہیں چلیں گے, کیونکہ یہ سیریس معاملات ہیں, اور یہی جو ہم نے غلطیاں کی تھیں 2008 میں اور پھر 2016 میں, آج بھی ہم اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. کیونکہ یہ جو امریکی بھارت یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے, اگر آپ اس کا پیراگراف 32 پڑھیں تو یہ بنیادی طور پہ تو ہماری اپنی غلطیوں کی عکاسی کرتی ہے, جو ہم نے مس اسٹیپس لیے ہیں ہر جگہ, چاہے وہ ممبئی کے بعد ہوں یا پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد ہوں. جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ آج مجھے نہیں معلوم کہ اب ہم کس طرح اس سے نکلیں گے, لیکن کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ان دونوں معاملات کو, پٹھان کوٹ کا دیکھیے تو ابھی قصہ شروع ہی نہیں ہوا, ابھی کوئی مقدمہ شروع ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ہم نے مولانا مسعود اظہر صاحب کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے پریونٹیو کسٹڈی میں یا کسٹڈی میں جو بھی ہے جہاں بھی ہیں, لیکن کویسچن یہ ہے کہ اب مقدمہ تو آگے چلنا چاہیے نا, اور مقدمہ کیسے چلے گا اگر بھارت ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا. اگر بھارت کی جانب سے کوآپریشن نہیں ملے گا تو مقدمہ کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے. میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں, اور بھارت چاہتا شاید یہی ہے کہ بس اس طرح ہی معاملات رہیں تاکہ بات چیت بھی نہ ہو, کشمیر پہ بھی کوئی بات چیت نہ ہو, مذاکرات نہ ہوں, اور پاکستان کو دہشت گردی کے معاملے میں آن دا ڈیفینسو رکھے. اور یہی بھارت کی اسٹریٹجی ہے, اور ہم چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے, سمجھتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے بھارت کی اس ڈپلومسی کا شکار ہو رہے ہیں. کچھ ہم نے, اس طرح میں نے پہلے عرض کیا, ہم نے خود میں سے اسٹیپس لیے, اور آج یہ جو ہے جو نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اور اس قسم کی اسٹیٹمنٹس آتی رہیں گی, کیونکہ ہماری سفارتکاری میں وہ جان ہی نہیں رہی, اور نہ ہم نے ایک ریاکشن دے دیا. جب یہ اسٹیٹمنٹ آئی تو ہمارے وزارت خارجہ نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی, اور برا مطلب ایک لحاظ سے اپنی ناراضی کا اظہار کیا. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ دورے سے پہلے امریکہ سے رجوع کرتے اور ان کو بتاتے کہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس اعلامیے میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جو کہ حقائق سے بہت دور ہوگی یا حقائق پہ مبنی نہیں ہوگی. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہوا نہیں.
اور ہم نے بھارت کو چھوٹ دے دی، ان کے لیے سارا میدان صاف کر دیا. اب اسی پیراگراف میں FATF کا ذکر بھی ہے، پاکستان کا ذکر FATF کا. تو بھارت یہ کوشش کر رہا ہوگا کہ کسی طور پھر پاکستان کو جو ہے FATF کی گرے لسٹ میں شامل کروایا جائے. آپ کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں بھارت سے. تو میرا خیال تو یہ ابھی ہمارے ہاں چونکہ اس وقت ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ سیاست میں وہ تیقن کی صورتحال نہیں ہے. ابھی الیکشنز ہوئیں گے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کس طرح بنتا ہے، کیا ہوتا ہے، کتنا آیا وہ 60 دن کا ہوتا ہے، 90 دن کا ہوتا ہے. اس سے بھی بحث پاکستان میں چل رہی ہے. تو ہمارے اندرونی حالات بھی شاید ہمیں اس طرح اجازت نہیں دیتے کہ ہم کوئی انرجیٹک ڈپلومسی کی طرف جائیں، روبسٹ ڈپلومسی کی طرف جائیں. تو یہ وہ ہماری لیمیٹیشنز ہیں، کنسٹرینٹس ہیں جو ہمارے آڑے آ جاتی ہیں. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ دو جو ایشوز ہیں اس پہ پاکستان بھرپور جواب دے گا. ممبئی کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے. پٹھان کوٹ پہ بھی ہمیں تھوڑا اپنا جو ہے جواب ذرا مضبوط قسم کا جواب جو ہے تیار رکھنا چاہیے اور بھارت کو ایکسپوز کرنا چاہیے. ہم بھارت کو ایکسپوز نہیں کر پاتے، اور جو بھارت کر رہا ہے دہشت گردی، دیکھیے نا کمانڈر کلبھوشن جادیو کو ہم نے پکڑا مارچ 2016 میں. بڑے بڑے ہم نے ڈاسیر بھی بنائے، یونائٹڈ نیشنز کو بھی پیش کیے، لیکن کیا ہوا؟ ہم سسٹین نہیں کر پائے. اب کوئی بات نہیں کرتا. وہ ادھر بھی ہم نے بہت غلط چیزیں کیں، اس سے بھی کبھی بات میں کروں گا. جو ICJ ہم گئے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، وہ بھی جانا نہیں بنتا تھا. ادھر بھی بہت سی غلطیاں ہم سے ہوئیں، اور کمانڈر کلبھوشن جادیو کو کوئی ذکر نہیں کرتا. اب بلوچستان میں پچھلے ہفتے جو کچھ ہوا اور ہمارے 9 نوجوان شہید ہوئے، ان کا کون جواب دے گا؟ اور کسی کو کوئی شک ہے کہ بھارت ان تمام ایکٹیویٹیز کو فنڈ کرتا ہے، فائنانس کرتا ہے؟ جتنی بھی بلوچستان میں پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں، ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں، کوئی شک ہے اس میں؟ لیکن ہم اپنا نیریٹو نہیں بلڈ کر پائے. اور کیوں بلڈ نہیں کر پائے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور ہم نے ان وجوہات کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور پھر نیریٹو بلڈنگ ایک دن کا کام نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دن اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی تو بس نیریٹو بن گیا. یہ ایک پروسیس کا نام ہے، اور آپ برک بائی برک اس کو بلڈ کرتے ہیں. ادروائز تو ایک دن آپ اٹھے، آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، پھر آپ 2 ہفتے سو گئے، پھر خیال آیا کہ جی ہاں ایک ایشو چل رہا تھا کلبھوشن جادیو کا، تو اس پہ دوبارہ ایک اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. اس طرح تو نیریٹو بس ہو گیا پھر بلڈ. اسی لیے دنیا آپ کی بات پہ اس طرح یقین بھی نہیں کرتی، کیونکہ آپ کی بات میں نہ کنسسٹنسی ہے، نہ ایک سسٹین طریقے سے آپ آگے چلتے ہیں. فٹس اینڈ اسٹارٹس میں سفارتکاری نہیں ہوتی بڑی معذرت کے ساتھ. اگر یہی رویے ہمارے رہے تو پھر مزید ہمارے لیے اس قسم کی سفارتی پریشانیاں ہو سکتی ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ دے کر خوشی نہیں ہوئی. یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے آگے آنے والے مہینوں اور سالوں میں اپنی سفارتکاری کو کس طرح کنڈکٹ کرنا ہے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور پھر آ کر بات کرتے ہیں یورپین پارلیمنٹ کی جو قرارداد ہے اس پہ.